عزیز من رکھنا ہے ایسے، ان کی پالیسی ہے یہ. لیکن آپ توجہ کریں، امام حسین کی ہی تو توجہ کرا رہے ہیں. ظلم کے نظاموں میں رہنا تم نے سیکھ لیا. میں حسین ابن علی ہوں، میں ظلم برداشت نہیں کرتا، میں کسی یزید کی حکومت کو برداشت نہیں کروں گا. اکیلا نکلے امام، اپنے گھر کو لے کر نکل گئے. ابھی ہم انتظار کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ تو آئے لوگ، میں اکیلا کیا کروں. اگر حسینی ہے تو یہ مت کہے کہ میں اکیلا کیا کروں. کربلائی ہے نا، الحمدللہ حسینی ہے. امام نے کیا کیا؟ امام نے ولید کو کہا کہ سن، تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، میں ہرگز خالی یہ نہیں کہا میں، بلکہ کہا مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے. کون ہے مجھ جیسا؟ جو میرا پیروکار ہوگا، جو میری راہ پہ چلے گا، جو میرے نظریے کو اپنائے گا، جو میری آئیڈیالوجی کو اپنائے گا، جو میری راہ کو اپنائے گا، جو صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اطاعت بھی کرے گا، وہ میرا پیروکار ہوگا. اور وہ کسی بھی یزیدیت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. امام نے اس خطبے میں یہی بیان کیا. میں خطبہ آج پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تفسیر کل کریں گے اس کی، کیونکہ تفسیر کے لیے وقت چاہیے زیادہ. میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کروں گا. آپ مولا کا کلام سنیں، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ اس زہرا کے بیٹے کا کلام ہے جس نے روتی آنکھوں سے مدینہ چھوڑا. اس امام کا کلام ہے. امام نے کیا کہا؟ فقط نزلہ. توجہ سے سننا ہے، یہ مولا کا کلام ہے. آمادہ ہے الحمدللہ، سننے کے لیے تیار ہے. امام کا کلام ہے. امام نے کہا کربلا پہنچ گئے. اب امام یہ بتا رہے ہیں کہ میں کیوں کربلا آیا ہوں، کیوں کربلا ہوئی، کیوں میں اپنے گھرانے کو لے کر آ گیا، کیا ہو رہا تھا معاشرے میں. امام نے کہا فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا سبابة كسبابة الاناء. فقط نزل، اے لوگوں سنو میں کیوں نکلا ہوں. کیونکہ ہوا کیا ہے، لوگوں نے من الامر ما قد ترون ان الدنيا وقت تغیرت و تنکرت، معاشرہ لوگ بدل گئے ہیں، اب ویسے نہیں رہے جیسے میرے نانا کے دور میں تھے. امام نے کہا یہ بدل گئے ہیں، معاشرہ بدل گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ قد تغیرت، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، معاشرے میں تبدیلی آ گئی ہے، تغیر آ گیا ہے. وَتَنَكُّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفَهَا. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں ادبر، دبر عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کو پیٹھ دکھانا. جیسے آپ سب کا رخ میری طرف ہے، پیٹھ آپ کی پیچھے کی جانب ہے، میرا رخ آپ کی طرف ہے، پیٹھ پیچھے ہے. کسی کو پیٹھ دکھانا اپنی، اس کو کہتے ہیں ادبر. ادبر عربی زبان میں امام کا یہ جملہ ہے، وہ ادبر معروفہا. دنیا میں تبدیلی آئی ہے، امت میں تبدیلی آئی ہے، معاشرے میں تبدیلی آئی ہے. میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں کیوں اسلام کو بچانے جا رہا ہوں؟ کیونکہ لوگوں نے اسلام کو پشت دکھا دی. ادبر معروفہا، دین کو، نیکیوں کو، معروف کو چھوڑ دیا، برائی کو برائی نہیں سمجھتے. ایک لحظے کے لیے اس دور سے نکل کے آج کے دور میں آئے، ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں، رشوت کو رشوت سمجھتے ہیں. اس کا نام یا تو مٹھائی رکھ دیا، یا رس ملائی رکھ دیا، یا خوشی رکھ دیا. عزیز زمان، جو چیز حرام، اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ہم اس کا جو بھی نام رکھ لیں وہ حرام ہی رہتی ہے. ہم اس کو حلال نہیں کر سکتے کیونکہ مالک حقیقی نے اس کو حرام کہا ہے. برائی کو برائی سمجھتے ہیں، معاشرے تباہ ہو رہے ہیں. مغرب کا ماحول ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے، فاسد بنا رہا ہے. یہ نسل، یہ آنے والی نسل، آپ مجھے بتائیں میں اور آپ اپنے مولا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اس نسل کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تباہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ برطانیہ، مغرب، امریکہ، یورپ، ان کے فحش ماحول کے مطابق یہ بن رہا ہے یا نہیں؟ اب مجھے گاؤں دیہات کا یہاں کا معلوم نہیں ہے، شہروں کا ماحول تو مکمل تباہ ہو چکا ہے.
شہروں کا ماحول مکمل تباہ ہو چکا ہے. فحاشی، عریانیت، جھوٹ، دھوکہ، فریب، لالچ، طمع عام ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین اسی کے خلاف تو قیام کر رہے ہیں. امام کہہ رہے دین چھوڑ دیا، برائیوں کو برائی نہیں سمجھ رہے. مدینہ والے کیا کر رہے تھے؟ امام کہہ رہے معاشرہ یہ کر رہا تھا. مکہ والے کیا کر رہے تھے؟ امام حسین 28 رجب کو مدینہ سے نکلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے اور 8 ذی الحج تک مکہ میں رہے. 4 مہینے، تقریباً 4 مہینے مکہ میں رہے. مکہ میں امام حسین روزانہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، ہر نماز کے بعد درس دیتے تھے، ہر نماز کے بعد نصیحت کرتے تھے. یہ خطبے بھرے ہوئے ہیں تاریخ میں، پڑھیں مولا کے خطبے. کربلا ہم نے صرف سنی ہے، ابھی تک پڑھی نہیں ہے. پڑھیں. کربلا ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ جب زہرا کے بیٹے کی زبان سے سنیں گے. مجھ جیسا طالب علم آپ کو کربلا کیا بتائے؟ آئیں معمار کربلا سے پوچھیں جس نے سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا. وہ بتا رہا ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے. ہمیں الحمدللہ کربلا والوں سے عقیدت بہت ہے. ہم ان پر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. یہ آپ کی محبت کی علامت ہے، یہ آپ کے عشق کی علامت ہے. لیکن عزاداروں، خالی اگر ہم رو کے چلے جائیں اور یہ ذمہ داریاں نہ لیں، امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. امام تو یہ کہہ رہے ہیں میرا عزادار وہ ہوتا ہے جو ایسے معاشرے کی حالت دیکھ کر خاموش گھر میں نہیں بیٹھا رہتا. امام مکہ میں ہیں، مکہ والے روز آتے ہیں، درس سنتے ہیں، درس سن کے چلے جاتے ہیں، کان دھر کے چلے جاتے ہیں. جانتے ہیں کتنے لوگ آئے امام کے ساتھ؟ مکہ میں کتنی آبادی ہوگی؟ 10-15 ہزار، 20 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار کی تو ہوگی آبادی. اس وقت ہوگی نا اتنی آبادی. مکہ سے 4 مہینے خود امام معصوم مکہ میں بیٹھا رہا، درس دیتے رہے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے، لوگوں کو اپنا مقصد بتاتے رہے. ہزاروں کی آبادی میں سے مکہ سے 2 افراد صرف ساتھ آئے. اللہ اکبر، کتنا بڑا المیہ ہے تاریخ کا. صرف 2 لوگ. کیا ہو گیا مکہ والوں؟ کیا ہو گیا مدینہ والوں؟ پاکستان کے ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں اہل سنت کے، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی. بزرگان جانتے ہیں. ان سے سوال ہوا، ان سے لوگوں نے کہا، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی سے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ بڑے بڑے اصحاب رسول موجود تھے اس وقت جب امام حسین نے قیام کیا یزیدیت کے خلاف. جب امام نے قیام کیا، کربلا گئے، بڑے بڑے اصحاب رسول موجود تھے. جب وہ لوگ نہیں اٹھے تو امام حسین کیوں گئے؟ تو مولانا مودودی نے جواب دیا کہ سنو، تمہارا سوال غلط ہے. یہ مت کہو کہ تمام اصحاب نہیں گئے تو امام حسین کیوں گئے، بلکہ یہ کہو کہ اگر حسین کربلا گئے تو تمام اصحاب مدینہ میں کیوں بیٹھے رہے؟ کہا کہ جب امام حسین جا رہے ہیں، امام وقت ہیں، وقت کے امام ہیں، نواسہ رسول ہیں. مولانا مودودی کہتے ہیں جب یہ جا رہے ہیں، امام حسین جا رہے ہیں، تو باقی کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ان کو بھی تو اٹھنا چاہیے تھا، ان کو نہیں آنا چاہیے تھا قربانی دینے. لیکن کیوں حسین آئے باقی نہیں آئے؟ چونکہ حسین مفاد پرست نہیں ہے، حسین حق پر ہے. حسین حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے نکل گئے. حسین سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. اکبر معروف لوگوں نے دین کو پش دکھا دی، سب سے برداشت ہو گیا، زہرا کے بیٹے سے برداشت نہیں. زہرا کے بیٹے نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، میں کیسے دیکھ لوں؟ دین پائمال ہو رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، حرام عام ہو گیا ہے، حلال کو محو کر دیا گیا ہے، حق کا گلا گھونٹ دیا، باطل کو حق کا لباس پہنا کے حق بنا دیا. امام حسین نے کہا میں کیسے برداشت کروں؟ عزیز من، آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ظالم و ستمگر نظاموں کے اندر اس طرح سمجھوتے مت کریں. کیا کر رہے ہیں ہم؟
ہزاروں پرسہ دار آتے تھے، آ کے کہتے تھے مولا اکبر کا پرسہ، مولا قاسم کا پرسہ، مولا عباس کا پرسہ، لیکن اتنے ہزاروں پرسہ داروں کی موجودگی میں حسین کا بیٹا سید سجاد رو کے کہتا ہے کہ میرے پاس یہ پرسہ دار تو ہیں لیکن 20 شیعہ نہیں ہیں کہ اپنے حق کے لیے قیام کر سکوں۔ اللہ اکبر، غربت سید سجاد۔ عزاداروں، یہ فرش عزا عہد کی جگہ ہے۔ کیوں حسین کی بہن نے یہ فرش بچھایا؟ اس لیے بچھایا تاکہ عزاداری میں آؤ، آ کر امام کے یہ خطبے سنو، مولا حسین کی یہ حدیثیں سنو، اور اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کو اور اپنے معاشرے کو حسین کے مطابق بناؤ۔ یہ ہے مجلس کا مقصد۔ خالی مجلس کا مقصد یہ نہیں ہم آئے، آنے کے بعد ہم نے سنی اور پھر گھر جا کے سو گئے، اگلی مجلس میں آ گئے۔ نہ، جو آپ نے یہ سنا ہے یہ ذمہ داریاں معاشرے میں ادا کرنی ہے جا کر۔ یہ ہے فرش عزا کا مقصد۔ فرش عزا بہت محنت سے بچھایا ہے علی کی بیٹی نے، بہت محنت سے بچھایا ہے۔ بھیا کے مقصد کو لے کر چلی ہے یہ بہن، سب قربان کر دیا، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا، لیکن ادبرا معروف دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یہی ذمہ داری عزاداروں کی ہے۔ بی بی نے یہ فرش بچھا دیا، آؤ میرے بھیا کے عزاداروں، آؤ، آ کر میرے بھیا پر رو بھی، ماتم بھی کرو، گریہ بھی کرو، لیکن ذمہ داریاں ضرور لے کر جاؤ۔ یہ ہے عزادار کی ذمہ داری۔ عزادار خالی اس کو نہیں کہتے جو بغیر ذمہ دار کو عزادار نہیں کہتے، آئمہ تو عزادار ہی اس کو کہتے ہیں جو یہ ذمہ داریاں بھی ادا کرے۔ خالی اپنے آپ کو جنت پہنچا لوں، یہ کام تو امام حسین بھی کر سکتے تھے، ہے نا ایسا؟ اگر جیسے ہم کہتے ہیں بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو متقی آدمی ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، میری اولاد بھی صحیح ہے، میرا گھر بھی صحیح ہے، پھر ہم کہتے ہیں بھائی معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے، مغربی ماحول بنا دیا، فحاشی اور ریانیت، ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی میرا گھر تو ٹھیک ہے، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا؟ یہ حسینی نہیں ہے، کیونکہ یہی کام تو حسین ابن علی بھی کر سکتے تھے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں ٹھیک ہے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، میری جنت تو پکی ہے، مجھے کیا؟ یہ کہہ سکتے تھے نا امام۔ اور آپ مجھے بتائیں، امام تو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، ہے نا سردار؟ امام کو تو جنت کی فکر بھی نہیں تھی۔ ہمیں تو ابھی یہ ہے نا کہ بس ہم خود جنت پہنچ جائیں، میرا مومن بھائی، دوسرا عزادار بھائی، دوسرا مسلمان بھائی، وہ جنت جائے نہ جائے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میں پہنچ جاؤں۔ یہ ہے نا ہماری سوچ، ہماری یہ ہے۔ یہ سوچ کربلا ہی نہیں بناتی، کربلا والوں کی سوچ یہ نہیں تھی۔ اگر کربلا والوں کی سوچ یہ ہوتی کہ بس اپنے آپ کو جنت پہنچاؤ تو کیوں اتنی بڑی قربانی دیتے؟ کربلا والوں کی سوچ یہ ہے کہ خالی خود جنت نہیں جانا، امت کو بھی جنت کی راہ پر لانا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ امام نے اسی لیے نکلتے ہوئے کہا مدینہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، میں نیکیوں کی جانب لوگوں کو لاؤں گا، برائی سے روکوں گا۔ یہ ہے حسینی، یہ ہے عزادار۔ امام حسین نے تو یہ نہیں کہا کہ خالی میں جنت چلا جاؤں بس ٹھیک ہے، اور یہ کام امام کے لیے مشکل نہیں تھا، خود جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ امام حسین نے کہا میں مفاد پرست نہیں ہوں کہ خود چلا جاؤں، میں امت کا امام ہوں۔ امام امت کی ہدایت کے لیے آتا ہے، امت کو اللہ کی راہ پر ڈالنے آتا ہے۔ بس عزیز من، عزاداری میراث زینبی ہے، عزاداری میراث ہے، یہ بی بی نے ہمیں ورثے میں دی ہے، اس کی حفاظت کرو، برپا کرو۔ ماہ محرم بھی آ رہے ہیں، برپا کریں، جگہ جگہ کریں، گھر گھر عزاداری کریں، ہر گھر میں عزاداری ہو، لیکن امام حسین کا خطبہ ضرور پڑھیں، ہر گھر میں پڑھیں، ہر مجلس میں امام حسین کا خطبہ
عزاداری کا فرش حسین کی بہن نے بچھایا کہ میرے بھیا کے عزادار آئیں، آ کر تیار ہو. اور پھر وہ جو پردہ غیب میں رو رہا ہے زہرا کا بیٹا، اس کے پیروکار بنے. عزاداروں، 1100 سال سے زیادہ ہو گئے پردہ غیب میں ہے وہ ایمان. کبھی ہم نے اپنے مولا کے بارے میں سوچا؟ ہم مصروف ہیں اپنی زندگی میں، کوئی کھیتوں میں مصروف ہے، کوئی کھلیان میں مصروف ہے، کوئی کہیں مصروف ہے. اپنی زندگی میں ہم اتنا مست ہو گئے کہ آپ مجھے بتائیں، خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے بتائیں، ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں کبھی ہم نے 24 سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچا کہ میرا مولا اس وقت کہاں ہوگا؟ کیوں پردہ غیب میں چلے گئے امام؟ سوچا کبھی ہم نے؟ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. کیوں پردہ غیب میں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. خدا نخواستہ یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کا بچہ گم ہو جائے، خدا نخواستہ اگر ایسا ہو، لیکن اگر بچہ گم ہو جائے، ملے نہیں، ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ گھر گھر جائیں گے، پورے گاؤں کا دروازے بجائیں گے کہ بھائی آپ نے میرے بچے کو دیکھا ہے. اعلان کرائیں گے، مسجدوں میں اعلان کرائیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، سب جگہ جائیں گے، شہروں میں جائیں گے، دکانوں میں جائیں گے، سب سے پوچھیں گے کیا حالت ہوتی ہے ماں باپ کی. سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. عزیز زمان، ایک بچہ آپ کا کتنے دن، اگر ایک دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے اگر بچہ آنکھوں سے دور ہو جائے، ماں باپ تڑپنے لگتے ہیں، بیٹھا نہیں جاتا. لیکن زہرا کا بیٹا 1300 سال سے پردہ غیب میں، اور ہم کیسے مطمئن بیٹھے؟ تیاری. کیسے امام آئیں گے؟ جب ان عزاداری کے فرشوں پر آ کر ہم تیار ہوں گے، جب ہم اپنے آپ کو حسینی حقیقی بنا لیں گے، حقیقی امام حسین کا پیروکار بنا لیں گے، اللہ حسین کے بیٹے کو بھیج دیگا. اور وہ امام بہت روتا ہے. کبھی بازار کوفہ و شام پہ روتا ہے، کبھی حسین ابن علی کے شہادت پر گریا کرتا ہے. اور جانتے ہو سب سے زیادہ وہ امام کب روتا ہے؟ جب ہم لوگوں کے اعمال مولا کے سامنے پیش ہوتی ہیں. اللہ اکبر، کیا گزرتی ہوگی زہرا کے بیٹے کے دل نازنین پر. عزاداروں، یہ دکھ مت دو امام کو، گناہ مت کرو، گناہ کی طرف مت جاؤ. جب ہم گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا سادہ سا معنی یہ ہے، گناہ یعنی خدا حافظ ہے حسین. گناہ یعنی ہے حسین تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں. آپ مجھے بتائیں، گناہ سے امام حسین کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں. تو میرا اور آپ کا تعلق گناہ سے کیوں جڑ گیا؟ بچائیں اپنے آپ کو، گناہوں سے بچائیں. یہ گناہ ہی ہیں جو ہمارے دل کو سخت کر دیتے ہیں، ہمیں امام کا پیغام نہیں سمجھنے دیتے. گناہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ گناہ. عزاداروں، بچیں ان سے. زہرا کے بیٹے کے رونے کے لیے بہت کچھ ہے. کبھی بقیہ کی اجڑی ہوئی قبروں پر روتا ہے وہ امام، کبھی زہرا کے پہلو شکستہ پر روتا ہے وہ امام. کس کس پر روتا ہے وہ امام؟ اس امام کو مزید غم نہ دے، مزید غم نہ دے. میں اور آپ تیار ہوں، ذمہ داریوں کو سمجھیں. انشاءاللہ کل بیان کریں گے اس خطبے کو آگے چل کے جو رہ گیا ہے، کہ کیا حالت ہو گئی تھی امام حسین کے معاشرے کی. امام نے جو قیام کیا، کیا حالت ہو گئی تھی. میں تاریخ سے انشاءاللہ بتاؤں گا کل، لیکن بس آپ یہاں پر توجہ کریں. جانتے ہیں حسینی کیسا ہوتا ہے؟ جیسا حسین کی بہن نے بن کے بتایا. جب سب شہید ہو گئے، شام غریبہ آ گئی، علی کی بیٹی نے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور حفاظت کرنے لگی، خیموں کے گرد گھومنے لگی اور بیویوں کو دلاسا دیتی ہے. بیویوں کو کہتی ہے، بیویوں گھبرانا نہ، گھبرانا نہ. آج عباس نہیں تو کیا ہوا، زینب عباس ہے. آج علی اکبر نہیں تو کیا ہوا، زینب علی اکبر ہے. آج حسین نہیں تو کیا ہوا، زینب حسین بن کے تمہاری حفاظت کرے گی. بس عزاداروں، علی کی بیٹی نے سب کچھ سنبھالا، عظیم خاتون ہے. اس بی بی پر گریہ بھی کرو
اور روتی آنکھوں سے کہو اے حسین کی بہن مجھے بھی وہ طاقت دے دے کہ میں اپنے معاشرے کو حسینی بنا سکوں۔ روتے ہوئے مانگو مولا سے، روتے ہوئے یہ دعا مانگو، مصائب میں یہ دعا مانگو، مولا مجھے بھی ایسا بنا دے کہ اپنے امام مہدی کے لشکر میں شمار ہو جاؤں۔ روتی آنکھوں سے مانگو زدہ، اس بی بی سے مانگو، یہ بی بی عطا کرے گی۔ جانتے ہو اس بی بی نے کیا کیا سنبھالا؟ جب سب شہید ہو گئے بھیا کے بچوں کو بھی سنبھالا، 4 سالہ یتیمہ حسین کو بھی سنبھالا، بچوں کو بھی سنبھالا، اور حتیٰ کہ سید الساجدین کو بھی بی بی سنبھال رہی ہے، امام کو بھی سنبھالا، اور جانتے ہو کیا سنبھالا؟ اور اس بی بی نے دین کو بھی سنبھالا اور بھیا کے پیغام کو لے کر بڑھی۔ بس میں 2 جملے مصائب کے عرض کروں گا، آپ توجہ کریں۔ شام غریبہ گزر گئی، 11 محرم کی صبح آئی، لعینوں نے قافلے کو تیار کیا، بیویوں کو جانتے ہو کیا کیا؟ سید زادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ بغیر محمل کے اونٹوں پر بٹھایا، محمل بھی نہیں ہے۔ علی کی بیٹی جب اونٹ پر سوار ہونے لگی تو حسرت بھری نگاہ سے دریا نہر القمہ کی طرف دیکھنے لگی، شاید عباس یاد آ گئے، کیونکہ جب مدینہ سے نکلی تھی بہت عالیشان طریقے سے نکلی تھی، کہیں سے عباس آ گئے تھے، کہیں سے علی اکبر آ گئے تھے، کہیں سے قاسم آ گئے، کہیں سے اون محمد آ گئے، اور بنو ہاشم کے جھرمٹ میں بی بی مدینہ سے نکلی ہے باہر، لیکن ہائے غربت زینب، اب بی بی کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ بی بی نہر القمہ کی جانب رخ کر کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے، لیکن بس عزاداروں اب یہ بیویاں سوار ہو گئی۔ اب ان لعینوں نے ایک اور عمل کیا، جان بوجھ کر بیویوں کے قافلے کو شہیدوں کے لاشوں کے پاس سے گزارا، گنج شہداء سے گزارا۔ اب 2 جملے مصائب کے، یہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے، حمید ابن مسلم راوی ہے کربلا کی روایتوں کو، مقتل کو لکھنے والا حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا کی زمین پر بہت عجیب منظر تھا۔ کہا کیا منظر تھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ بغیر محمل کے اونٹوں پر بیویاں جا رہی ہیں، گنج شہیدہ ہیں، شہداء کے لاشوں کے پاس سے گزری، کوئی بی بی اونٹ سے اتری نہیں ہے، اونٹوں سے اپنے آپ کو گرایا ہے، بیویوں نے کربلا کی زمین پر گرایا ہے۔ کوئی بی بی اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر لاتی ہے، کوئی بی بی قاسم کے لاشے پر، کوئی بی بی عباس کے لاشے پر۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں ایک جملہ بیان کروں، حمید ابن مسلم کہتا ہے، عزاداروں بس آخری جملہ، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا، مجھے ایسا لگتا تھا، یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کربلا میں جانور بھی رو رہے ہیں، کربلا کی زمین کا